الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا وهادينا وأمجدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت ایمان پیدا کر۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا اس کو دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ معزز و موقر حضرات علماء کرام، بزرگان اسلام، نوجوانان قوم و ملت اور پردہ نشین خواتین اسلام، مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم اور فضل ہے کہ آج ہم اور آپ بڑی مدت کے بعد ہمارے اسی محلہ کوسمبی میں جناب اکرام صاحب کے مکان پر اللہ رب العزت نے ایک دینی محفل اور مجلس کے سجانے اور بسانے کی انہیں توفیق عطا فرمائی ہے، ورنہ تو ہم اور آپ سبھی حضرات بخوبی واقف ہیں، اور جلسہ جلوس اور دیگر عبادات پر جو موقوف لگی تھی، موقوف تھا، ڈرا تھا، اس بارے میں ہم سے زیادہ آپ حضرات بخوبی معلومات حاصل رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے
کہ حالات ایسے آئے اور آج بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم ہے کہ حالات کے اس قدر ناگفتہ بھی ہونے کے باوجود رب کائنات نے ہمیں اور آپ کو اپنے فضل اور کرم سے باقی رکھا ہے، ورنہ ہمیں معلوم ہے کہ آج حالات اتنا خستہ سے خستہ تر ہو گئے کہ جہاں اہل ایمان اور غیر اہل ایمان جو اس مہلک امراض سے متاثر ہو کر زمیں بوس ہو گئے اور دنیا سے چلے گئے، ہمیں دکھ اور افسوس ہے اور سارے لوگوں کو اس پر تعجب ہے۔ بزرگ اور دوستو، تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے زمین پر جب نافرمانیاں زیادہ ہو جاتے ہیں، گناہ بڑھ جاتے ہیں، لوگ اپنی حقیقت کو بھول جاتے ہیں اور دنیا کو اصلی مقام اور جگہ سمجھنے بیٹھ جاتے ہیں، اور دنیا کی چیزوں کی جو ہے لالچ انسان کے دل کے اندر جب بڑھ جاتی ہے، انسان جب اپنے نفس امارہ کے مطابق یعنی منمانی طریقے پر زندگی گزارنے کا عزم کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک تعالی جو پوری کائنات کے مالک ہیں، رب العالمین ہیں، اور اللہ تبارک تعالی کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، اللہ نے قرآن مقدس میں اعلان فرما دیا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، وہ پاک ذات ایسی ہے کہ ساری ملکیت اسی کی ہے، ساری ملکیت اسی کی ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور پروردگار عالم ہر چیز پر قادر ہے۔ بزرگ اور دوستو، اس کی قدرت کا کیا کہنا؟ جب اللہ تبارک تعالی کسی قوم کو بیدار کرنا چاہتے ہیں، کسی قوم کو چوکرنا کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے حالات سامنے لے آتے ہیں تاکہ میرے بندے میرے راستے سے جو ہٹ کر زندگی گزار رہے ہیں اور میرے دین و شریعت کے خلاف جب عمل ہونے لگتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ کو غصہ آتا ہے، اور اللہ جب ناراض ہو جاتے ہیں تو تھوڑی سی مصیبت اور پریشانیاں دے کر انسان کو آزماتے ہیں۔ بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مقدس میں دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرین۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو مال و دولت کو ہلاک کر دے، برباد کر کے آزماتے ہیں، تو کبھی اللہ تبارک تعالیٰ جانوں کو ہلاک اور برباد کر کے آزماتے ہیں، کسی کے پھل پودوں کو، کسی کے جو ہے کھیت میں بھرے ہوئے
جو پکے ہوئے دھان اور پکے ہوئے غلات کو اللہ ہلاک اور برباد کر کے آزماتے ہیں، کسی کے اولاد کو لے کر آزماتے ہیں، کسی کے جانوں کو نقصان پہنچا کر، کسی کے مالوں کو نقصان پہنچا کر آزماتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالی آزمانے کے قابل ہے، اور انہی کا جو ہے طاقت ہے، انہی کی قدرت ہے۔ بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک تعالی جب کسی کو عذاب دینے پر آتے ہیں تو ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں، اور یہ حالات سے ہم اور پوری دنیا میں لوگ متاثر ہوئے ہیں، جس کا ہمیں احساس ہے اور تکلیف اور دکھ ہے۔ لیکن دوستو، عقل مند انسان وہی ہے، کامیاب انسان وہی ہے، بامراد انسان وہی ہے کہ بزرگ اور دوستو، آپ جو ہے انسان جو ہے اپنے خدا کو پہچانے، اپنے مالک کو پہچانے، اپنے رب کو پہچانے، اور ہر حال میں بزرگ اور دوستو اپنے رب کی رٹ لگائے، اپنے رب کو یاد کرے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اے میرے بندو، اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتوں کے اندر اضافہ کر دوں گا، اور اگر تم نے میری دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری کی، بزرگ اور دوستو اس کا شکر ادا نہیں کیا، تو ان عذابی لشدید، کہ میرا پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے پکڑنے کے بہت سارے شکلیں ہیں، ان شکلوں میں سے ایک شکل یہ بزرگ اور دوستو جو کورونا وائرس سے بزرگ اور دوستو پوری دنیا جانتی ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، کرم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اوپر فضل فرمایا، کرم فرمایا، احسان فرمایا ہے۔ اس لیے آج ہم یہ دینی محفل اور مجلس جو صاحب خانہ گھر والے نے بزرگ اور دوستو ایک عظیم مقصد کے تحت سجایا ہے، اور وہ مقصد بھی بزرگ اور دوستو ہمارے منفرد جو ہے مداح رسول، شہنشاہ ترنم، اور ایک منفرد مقرر علماء کی فہرست میں جو حضرت عزیز محترم حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب قاسمی دامت برکاتہ نے مقصد کو بیان فرمایا کہ جلسہ کس مقصد پر کیا گیا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی آدمی کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کے پسے پردہ اس کا مقصد چھپا ہوا رہتا ہے۔ کوئی کام اگر بغیر مقصد کے خالی نہیں، اگر بغیر مقصد کے کوئی آدمی کوئی کام کرتا ہے تو بزرگ اور دوستو لوگ اسے برا سمجھتے ہیں۔ تو ان کا مقصد ایک عظیم مقصد ہے، جہاں ان کے مرحومین کے حق میں آخر میں مغفرت کی دعا کی جائے گی، وہیں پر ہمارے اس بستی کے محلہ کسمبی، محلہ آزاد محلہ اور محی الدین پور، گویا کہ پورے عالم اسلام کے مسلمان جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ان تمام مرحومین کے حق میں بزرگ اور دوستو ایصال ثواب کی نیت سے یہ جلسہ جناب اکرام صاحب نے بڑی محنت سے جو ہے سجایا ہے، اور علماء کرام کو مدعو کیا ہے، جن میں ابھی ہمارے درمیان سرزمین اڑیسہ کے مایہ ناز، مقرر بے مثال، خطیب لاجواب، جانشین امیر شریعہ ثانی حضرت علامہ مولانا مفتی سید نقیب الامین صاحب برقی دامت برکاتہم، محتمم جامعہ مرکز العلوم سونگڑا، وہ جنرل سیکرٹری جمعیت علماء اڑیسہ، جمعیت علماء اڑیسہ بزرگ اور دوستو جنرل سیکرٹری ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، صدر جمعیت علماء اڑیسہ حضرت مولانا محمد جلال صاحب قاسمی دامت برکاتہم، ان کی طبیعت خراب چل رہی ہے، آخر میں ان کے واسطے بھی صحت کے لیے دعا کریں گے۔ تمام بہت سارے علماء کرام بیمار چل رہے ہیں، اور بہت سارے علماء کرام اکابر، بڑے بڑے علماء بزرگ اور دوستو جو ہے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ انہیں اعلی مقام اعلی علیین میں جگہ عطا فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور جو باحیات ہیں علماء کرام، اللہ سب کو صحت اور تندرستی کے ساتھ مزید دینی خدمات کے کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو بزرگ اور دوست، یہ جلسہ ایصال ثواب کی نیت سے کیا گیا ہے، یعنی مرحومین کو ثواب پہنچانے کی نیت سے۔ علماء کرام اپنے بیانات میں جتنے قرآن اور حدیث
کی تلاوت کریں گے اور دینی اور فقہی مسائل کو بیان کریں گے، ان سب کا ثواب جو ہے مرحومین کو پہنچایا جائے گا۔ اس لیے بزرگ اور دوستو، جیسا کہ ابھی حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب نے بار بار آپ کو یہ صدا اور آواز، یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ یہ دینی جلسہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر یہ محفل اور مجلس سجائی گئی ہے، یہ ولیمہ کی محفل نہیں ہے یا عقیقے کی محفل نہیں ہے جہاں طعام اور خورد نوش کا جو ہے بہت عمدہ طریقے سے انتظام کیا جاتا ہے اور لوگ بہت بھیڑ لگاتے ہیں، یا کسی دنیاوی محفل اور مجلس نہیں ہے جہاں نوٹ کی تقسیم کی جاتی ہے یا راشن کی تقسیم کی جاتی ہے، نہیں، بلکہ بزرگ اور دوستوں انہوں نے حقیقت کو کھول کر بیان فرما دیا ہے۔ جس مسلمان کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی، یقیناً وہ ابھر کر نکل کر بزرگ اور دوستو جہاں کہیں بھی علماء کی محفل ہو، اکابرین کی محفل ہو، اتقیاء اور صلحاء کی محفل سجی ہو، اللہ اور اس کے رسول کے نام کی بڑائی بیان کی جاتی ہو، وہ بزرگ اور دوستو دوڑ کر اس محفل اور مجلس میں شرکت کرنے کی نیت سے ضرور تشریف لائے گا۔ ہاں، اگر یہ بیماری اور مجبوری اور معذور ہو تو بزرگ اور دوستو یہ اور بات ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے کہ آج کی رات اسی محلہ کوسمبی میں یہ محفل اور مجلس ایمانی اور نورانی محفل سجائی گئی ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ ایسی محفل میں آنے والا بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ نے اس دنیا کے اندر جہاں ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، وہیں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے بے شمار لا تعداد انگنت مخلوقات کو اللہ نے اس دنیا میں جنم دیا ہے، لیکن ان تمام مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف، سب سے بلند، سب سے بالا، سب سے اونچے مقام اور مرتبے والا، سب سے زیادہ حسین و جمیل، سب سے زیادہ خوبصورت اللہ نے کسی مخلوق کو پیدا کیا ہے تو بزرگ اور دوستو وہ حضرت انسان، ہمیں اور آپ کو اللہ نے سب سے مکرم، سب سے معظم بنایا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں ہمیں حیات جو اللہ کی ایک مخلوق ہے اس کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، دیا ہے، وہیں پر موت یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، اللہ نے موت کو بھی جنم دیا ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب کسی انسان کے موت کا وقت آ جاتا ہے، نہ ایک سیکنڈ پیچھے ہو سکتا ہے نہ ایک سیکنڈ آگے ہو سکتا ہے، ہر ذی روح کو اس کے وقت مقررہ پر موت آ کر رہے گی، یہ یقینی بات ہے۔ لیکن دوستو، کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہمیں اس دنیا سے ایک دن جانا ہے؟ موت سے کس کو رستہ گاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ دوستو، ہمیں بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی فکر کریں۔ مسلمانوں کا اصل ٹھکانہ، اصل گھر جو ہے بزرگ اور دوستو آخرت ہے، آخرت کا گھر ہے، اور آخرت کے منازل میں سب سے پہلی منزل، سب سے پہلا گھر جو ہے قبر ہے۔ سب سے پہلا گھر جو ہے قبر ہے۔ اگر ایک انسان اپنی زندگی کے اندر قبر کی تیاری مکمل کر لیتا ہے تو بزرگ اور دوستو اس کے قبر کے ماں باپ کی تمام منازل اس کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغ اور بہاروں میں سے ایک باغ اور بہار ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ قبر کتنا خطرناک جگہ ہے نافرمانوں کے لیے، اور قبر کتنے راحت اور چین کی جگہ ہے نیک بندوں کے لیے۔ اس لیے بزرگ اور دوستو، ہمیں چاہیے کہ اللہ نے جب ہمیں زندہ رکھا ہے
اس لیے ہمیں چاہیے کہ آخرت کی فکر کریں، اپنے موت کی تیاری کریں۔ عقل مند انسان اسی کو کہا گیا ہے، کامیاب اور بامراد انسان اسی کو بتلایا گیا ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرتا چلے۔ دنیا کمانا منع نہیں ہے، دنیا خوب حاصل کیجئے، خوب کمائیے، لیکن بزرگوں اور دوستوں اس لیے دین اور شریعت کے دائرے میں رہ کر ایسا بے دردی سے نہیں، ایسے لالچی بن کر نہیں کہ بزرگوں اور دوستوں ہم دنیا کو حقیقت سمجھ جائیں اور دنیا کو اصلی مقام اور جگہ سمجھ لیں۔ ایسے بھی دنیا میں لوگ موجود ہیں بزرگوں اور دوستوں، ان کے دل اور ان کے ذہن اور دماغ کے اندر آخرت کی فکر پیدا نہیں ہو رہی ہے، وہ دنیا ہی دنیا کر رہے ہیں۔ لیکن دوستو سوچیں، انہیں بھی موت آ کر رہے گی اور انہیں بھی ایک دن قبر کی گود میں جانا ہوگا اور اپنی زندگی کے پل پل کا حساب دینا ہوگا۔ بزرگ اور دوستو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی فرمانبرداری کریں اور علماء صلحاء کے بزرگ اور دوستو بیانات پر عمل کریں۔ بزرگ اور دوستو علماء اور جو صلحاء قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو پہنچاتے ہیں، بزرگ اور دوستو اس پر عمل پیرا ہونے کی ہم عزم اور مصمم کر اٹھے اور اپنے آپ کو بدلنے کی فکر پیدا کرے۔ دنیا چند روزہ ہے، دنیا نہ کسی کا ساتھ دی ہے نہ دے سکتی ہے۔ دنیا کے اندر کیسے کیسے ارب پتی لکھپتی کیسے کیسے بڑے بڑے مالدار لوگ آئے اور آج بھی ہم اس کا نظارہ کر رہے ہیں۔ ہمارے محلے کے اندر بھی کیسے کیسے مالدار والے، کیسے کیسے جائیداد والے، کیسے کیسے عزت اور مقام اور مرتبے والے بزرگ اور دوستو وہ دنیا سے چلے گئے۔ آج ان کی در دیواریں بزرگ اور دوستو ہلاک اور برباد اور تباہ ہو گئے۔ بزرگ اور دوستو ان کا نام و نشان تک نہیں رہا، دنیا سے مٹ گئے، ان کے جو ہے نشانات بھی ختم ہو گئے۔ بزرگ اور دوستو کل ہم بھی چلے جائیں گے، ہم ایسا نہ کریں کہ بزرگ اور دوستو ہمارے نشانات بھی ختم ہو جائیں۔ نہیں بزرگ اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقة جاریہ او ولد صالح يدعو له او علم ينتفع به۔ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال کا جو ہے رجسٹر بند ہو جاتا ہے، اس کی نیکیوں کے لکھنے کا کھاتا بند کر دیا جاتا ہے۔ لیکن انسان اپنی زندگی کے اندر، اپنی حیات کے اندر اگر 3 کام کر کے جاتا ہے بزرگ اور دوستو، دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس کے نام اعمال، اس کے جو ہے نام اعمال میں اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ بزرگ اور دوستو ایک تو صدقہ جاریہ ہے، کوئی ایسا کام کر دے، رفاع عام کا کام کر دے جس سے عام لوگوں کو فائدہ اس کے چلے جانے کے بعد بھی پہنچتا رہے۔ مسجدوں کی امداد کرے، مدارس کی امداد کرے، غربا یتیموں بے کس بے بس کی ایسی مدد و نصرت کر کے جائے کہ اس کے چلے جانے کے بعد لوگ اس کو اچھائی کے ساتھ بھی یاد کرتے رہیں اور اس کے نام کو زندہ رکھیں۔ آج جانتے ہیں کہ ہمارے جو ہے اس علاقے میں ہمارے جو شیر اڑیسہ حضرت علامہ مولانا محمد سید اسماعیل صاحب نور اللہ مرقدہ آج دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کا نیک نام آج بھی زندہ ہے۔ حضرت مولانا سید سراج الساجدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم نور اللہ مرقدہ، اللہ ان 2 بزرگان اور بہت سارے اکابر علماء دارالعلوم دیوبند کے علماء، حضرت مولانا مفتی سعید صاحب نور اللہ مرقدہ، اسی طریقے سے بہت سارے علماء کرام آج دنیا سے چلے گئے، لیکن وہ اپنے ایسی خدمات کر کے گئے ہیں کہ دنیا میں آج بھی لوگ انہیں یاد کر رہے ہیں اور دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی نسل بعد نسل آنے والی نسل بھی ان کو قیامت تک یاد رکھے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس مہلک امراض سے بچا کر ہمیں زندہ رکھا ہے۔ آج ہمیں اللہ کا شکر ادا کریں اور چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے جاگتے سوتے ہر حال میں اپنے خالق اور مالک کو یاد رکھیں۔ کہیں بھی رہیں، کھیت میں ہو، دکان میں ہو، تجارت میں ہو، کاروبار میں ہو، کسی کام میں ہو، بزرگ اور دوستو ہاتھ کام کاج کرتے رہیں۔
بزرگ اور دوستو زبان سے ہمارے ذکر اللہ جاری رکھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بزرگ اور دوستو نمازوں کا بھی اہتمام کریں اور اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے اگر ہم اپنا تعلق اور رابطہ قائم رکھیں گے بزرگ اور دوستو، ہم بھی ہمارا جو ہے انجام اور ہمارا نتیجہ بھی بزرگ اور دوستو انہی علماء کرام کی طرح ہوگا جس طریقے سے آج ہمارے نظروں سے غائب ہے، لیکن ان کی خدمات ستاروں کے مانند چمک رہی ہے، آج دنیا یاد رکھی ہے۔ اس لیے دوستو آج ضرورت ہے اس بات کی، ہم موت کی فکر کریں، موت کی تیاری کریں، آخرت کی فکر کریں۔ آج بزرگ اور دوستو اللہ تبارک اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ان الدنیا خلقت لکم، اللہ نے کائنات اور کائنات کے ہر چیز کو بزرگ اور دوستو ہمارے واسطے پیدا کیا ہے۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، اور اللہ نے ہمیں آخرت کے واسطے پیدا کیا ہے، ہم آخرت کی تیاری کریں۔ اس لیے بزرگ اور دوستو زیادہ تفصیل سے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، وقت بھی اجازت نہیں دے رہی ہے، کیونکہ ہمارے درمیان ہمارے اکابر اہم معزز و موقر علماء کرام تشریف لا چکے ہیں، جن میں ہمیں ہمارے سرزمین اڑیسہ کے ایک مائع ناز ہستی جن سے ہمارے اڑیسہ کی پہچان اڑیسہ کی شان باقی ہے۔ اس لیے بزرگ اور دوست ہمارے جامعہ مرکز العلوم کے جو ہے محترم حضرت علامہ مولانا سید نقیب الامین صاحب برقی دامت برکاتہم تشریف لا چکے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے مقام علماء حضرت مولانا عبداللہ خطیب صاحب قاسمی دامت برکاتہم، حضرت مولانا فخر الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم، اور حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب قاسمی دامت برکاتہم، اور دیگر علماء کرام بزرگ اور دوست موجود ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا مفتی سید نقیب الامین صاحب برقی دامت برکاتہم کے خطابت کے بعد ان علماء کرام کے بیانات بھی ہونا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرے دین کی نسبت سے جتنی باتیں کہی گئی سنی گئی، اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو اور پوری امت مسلمہ کو ایمان و یقین کی باتیں، اللہ والوں کی باتیں، علماء کرام کی باتوں کو سننے سے زیادہ بزرگوں دوستوں عمل کرنے کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ عمل اصل چیز ہے۔ آج ہم موبائل کے ذریعے اور دیگر ذرائع ابلاغ کے ذریعے ہم علماء کرام کے بیانات کو سنتے رہتے ہیں۔ جو حضرات موبائل کے ذریعہ علماء کرام کے بیانات کو سنتے ہیں وہ تو قابل مبارکباد ہے، لیکن بہت سارے ہمارے نوجوان جو موبائل کو غلط سلط استعمال کرتے ہیں اور اپنے نامہ اعمال کے اندر اپنے اوپر جو ہے خام خواہ گناہ مسلط کرتے ہیں، اور گناہ کو نامہ اعمال کے اندر موبائل کے ذریعہ غلط سلط چیزوں کو دیکھ کر اور غلط چیزوں کو سن کر جب بزرگ اور دوستو کان کے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، آنکھ کے گناہ میں مبتلا ہو کر اپنے آخرت کو تباہ اور برباد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ پاک ان نوجوانوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سبوں کے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال کر آخرت کی فکر پیدا کرنے کی کوشش کریں اور اپنے عبادت اور اطاعت میں لگ جائیں۔ اللہ کی عبادت اور اطاعت کریں، مسجدوں کو آباد کریں، مساجد کو آباد کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے لوگوں اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری بھی مدد فرمائیں گے، اور دشمنوں کے مقابلے میں اللہ تمہاری قدموں کو جما دیں گے۔ اس لیے میں یہیں سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دعا کر اللہ پاک مجھے اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔